لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم مجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات سماج کی فلاح و بہبود بغیر الہی ہدایت کے ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسے الہی ہدایت پر تکیہ کرنا ہوگا۔ قرآن کریم نے ہدایت کے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک منشور رکھا ہے اور ہمیں اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن کی ہدایت اپنے شامل حال کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے آسمانی کتاب، جاویدانی کتاب، الہی کتاب، ہدایت والی کتاب ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔
صاحبان تقوی وہ افراد ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق فراہم کیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہی وہ افراد ہیں جو پیغمبر آپ پر نازل شدہ امور کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے والوں کے اوپر جو امور نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامراں ہیں، سرخرو ہیں۔ ہماری گفتگو مرحلہ وار یہاں تک پہنچی تھی کہ متقی کون ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ متقی کون ہے کہ جس کے لیے قرآن ہدایت کا سبب ہے۔ تو متقین کی تعریف جو خود قرآن نے کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متقی غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کل میں نے کسی حد تک آپ کی خدمت میں اس تعلق سے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہماری عادت ہے شہود کی، ہم محسوسات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، تو جو حواس خمسہ کے دائرے میں آتا ہے اسی کو مانتے ہیں، اور جو ماورائے حواس خمسہ ہے ان کے اوپر جلدی سے یقین نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلی منزل ایمان بالغیب میں ذات پروردگار ہے، اور ذات بھی اتنی بلند کہ جس کا تصور ناممکن، جس کا ادراک محسوسات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف یہ مجبوری اور دوسری طرف ایمان رکھنا ضروری، کیسے حل کیا جائے اسے؟ اس لیے کہ جو ہمارے تصورات میں آ جائے وہ ہمارے تصور کی تخلیق ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ذات تمہارے بس کی بات نہیں ہے، البتہ صفات کے ذریعے سے کوشش کرو، ممکن ہے معرفت حاصل ہو جائے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو جیسی ذات ہوتی ہے ویسی ہی صفات ہوتی ہیں، لیکن کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان میں مشترک ہوتی ہیں، لہذا خدا کی معرفت کما حقہ تو ہو ہی نہیں سکتی، البتہ ان صفات کے ذریعے سے آپ تھوڑا بہت معرفت کے سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ طے کہ خدا کو ہم صفات کے ذریعے سے بھی کما حقہ نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ جس ذات کو نہیں پہچان سکتے اس کی صفات کو بھی نہیں پہچان سکتے، لیکن چونکہ یہ صفات بندوں کی صفات کے ساتھ مشترک ہے، لہٰذا جو جھلک ہمارے اندر پائی جاتی ہے ممکن ہے یہ کچھ دیر تک یا کچھ دور تک معرفت الہی کے راستے میں
ہمیں روشنی دکھانے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں تھوڑی بہت جھلک معرفت پروردگار کی حاصل ہو جائے۔ صفات پروردگار بھی لامحدود، صفات ہمارے اپنے صفات اور خدا کے صفات، لیکن زمین آسمان کا فرق، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو فرق ہماری ذات میں اور اس کی ذات میں ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ تو جو فاصلہ بندے اور معبود کے درمیان میں، عبد اور معبود کے درمیان میں ہے، وہی فاصلہ ہماری صفت میں اور اس کی صفت میں ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صفات کے ذریعے سے اس سفر کو مکمل طریقے سے حاصل کر لیں گے اور ہمیں معرفت ہو جائے گی۔ اس راستے میں ایک طریقہ معصومین نے جو بتایا ہے وہ کسی حد تک مسئلے کا حل ہے کہ آدمی اس سفر میں جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا جاتا ہے، اور اگر انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کر لے تو یہی معرفت پروردگار ہے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار جو حق معرفت تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو معصومین معرفت کے حق کے ساتھ نہ پہچان سکیں ان کو ہمارے جیسے گنہگار کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن کوشش پہنچنے کی، تاکہ ہمیں زبانی طور پہ عجز کا اقرار نہ رہے بلکہ واقعی احساس ہو جائے کہ ہم عاجز ہیں۔ خدا کی صفات، خدا کا علم، خدا کی حیات، خدا کی قدرت، خدا کا ارادہ ایک طرف، صفات فعل ایک طرف، بندوں کو پیدا کر کے خالق، رزق دے کر کے رازق، رحمت اور کرامت کی برسات کر کے رحیم اور کریم، یہ تمام وہ صفات ہیں کہ جن میں ایک تھوڑی سی گنجائش دکھائی دیتی ہے کہ ممکن ہے یہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کسی حد تک بندے کو اس کی عاجزی سے روبرو کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو، اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جملہ بھی کئی تقریروں پر مشتمل، اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، اس کے جو محاسن ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں جو استفادہ کرنا چاہتا ہوں اس موقع کے اوپر، حضرت فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کوزے میں سمندر، یہ محاورہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا آؤ تمہیں ایک کوشش سے روبرو کرتے ہیں، تم چلے ہو خدا کو پہچاننے کے لیے، مبارک قدم ہے، اچھی کوشش ہے، پہلے اپنے کو تو پہچان لو، اس لیے کہ تم سے زیادہ تم سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ بڑی شناختیں رکھتے ہیں ہم، بڑی معرفت رکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو پہچاننے کا ادعا رکھتے ہیں، لیکن 50 سال گزر جاتے ہیں، کہیں پہ ٹھوکر لگتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت
تہ در تہ ہے، وہ تہیں کھلتی نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم دوستوں کو نہیں پہچانتے، محلے والوں کو نہیں پہچانتے، خاندان والوں کو نہیں پہچانتے، جن سے توقعات وابستہ ہے ان کو نہیں پہچانتے، لیکن ہم اپنے کو، ہم سے زیادہ ہم سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں خداوند عالم نے جو اشیاء پیدا کی ہیں ان کا وہ خالق ہے۔ سورج پیدا کیا ہے، چاند پیدا کیا ہے۔ میں وقت کے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات منتقل بھی ہو جائے، وقت ضائع بھی نہ ہو۔ سورج، چاند، زمین، آسمان اور اس جیسی نہ جانے کتنی مخلوقات اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی اہمیت اور افادیت کے ساتھ کتنی عظیم الشان ہیں، لیکن ان کی تخلیق پر خدا نے اپنی تعریف نہیں کی ہے۔ اپنی تعریف اس وقت کی ہے جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، اپنے آپ کو احسن الخالقین انسان کی تخلیق کی نسبت فرمایا ہے۔ یہ انسان ہے کیا؟ اس میں جنبہ ملکوتی بھی پایا جاتا ہے، اس میں جنبہ حیوانی بھی پایا جاتا ہے، اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اگر ملکوتیت کا ساتھ دے دے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، اور اگر جنبہ حیوانی کا اسیر بن جائے تو جانور بھی پیچھے رہ جائیں۔ بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ اس کو خدا نے شاہکار بنایا ہے اپنا، اور انسان کو پہچاننے کے بجائے ہم خود اپنے آپ کو پہچاننے، اس لیے کہ ہم دوست کو نہیں پہچانتے، ہم رفقا کو نہیں پہچانتے، ہم اپنے خاندان والوں کو نہیں پہچانتے، ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں۔ خود ہمارے اندر جو اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں ان کا جو فنکشن ہے، آیا اس سے ہم بطور کامل واقف ہیں؟ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور جسم کا کوئی عضو ناقص ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے ہاں فلاں سہولت تھی جو اب نہیں رہی، فلاں عضو جو ہے وہ معطل ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ عضو بھی تھا، ورنہ میں نہیں معلوم تھا۔ تو ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی سہولتیں ہیں، ہمیں کس اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے ہمیں خود صحیح اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنی صفات کو، اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کم سے کم تم خود اپنے آپ کو پہچان لو۔ اب اگر میں ساری صفتوں کو لا کر کے انسان کی حد تک اس کے اثرات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تو اس کے لیے بہت سی تقریریں چاہیے۔ صرف ایک نمونے کے طور پر، انسان کو خداوند عالم نے پیدا کیا، اعضاء و جوارح دیے، جسم کے جو حصے ہیں ان کو ایک خاص کام کے لیے خدا نے بنایا، پورے بدن کو طاقت دی، اور ہر حصے کی طاقت ایک الگ اعتبار سے ہے۔ ہر عضو بدن کی طاقت ایک الگ انداز میں ہے۔ ہاتھ کو جو طاقت چاہیے اس سے آنکھ کا کچھ نہیں لینا دینا، آنکھ کی طاقت الگ ہے۔ آنکھ کی جو طاقت ہے اس کا کان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدن کے ہر حصے کی طاقت الگ، اور اس کے بعد ان طاقتوں کا، ان صلاحیتوں کا سنگم ہے یہ پورا بدن۔
یہاں کے اوپر سب اکٹھا ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں انسان اپنی تمام طاقتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ آنکھ بھی استعمال کر رہا ہے، ہاتھ بھی استعمال کر رہا ہے، ہونٹوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، دانتوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، زبان کو بھی استعمال کر رہا ہے، دل و دماغ کو بھی، ایک ہی وقت میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے کہ ہم نے اپنے بدن کو خود ڈیزائن نہیں کیا، کسی نے بنایا، اور طاقت بھی اسی نے دی۔ یعنی بدن بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے، اور طاقت بھی بدن کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ ہاتھ تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے، دیکھتی تھیں آنکھیں لیکن پہچان نہیں سکتی تھیں، کان سنتے تھے لیکن اپنے پرائے کی تشخیص نہیں دے سکتے تھے، پیر تھے لیکن چلنے کے لائق نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ طاقت میں اضافہ ہوا، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، آنکھیں دیکھنے لگیں، کان سننے لگے، زبان بات کرنے لگی، دل و دماغ نے اپنے فرائض انجام دیے، ہاتھ پیر نے اپنے کام دکھائے۔ یعنی اب ہمارا پورا بدن ہمارے زیر سلطنت، زیر اختیار۔ میرا سوال یہ ہے کہ بدن بھی مانگے کا ہے، بلکہ میں خود اپنی اصلاح کروں کہ یہ اس وقت ملا ہے جب مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ یعنی اس نے بغیر مانگے دیا، بغیر مانگے عنایت کیا۔ جب ہم تھے ہی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، اس نے ہمیں بدن دیا، بدن کے ساتھ طاقت دی، طاقتیں مختلف، لیکن اپنے کرم سے اس نے ہمارے بدن کو ان طاقتوں سے نوازا۔ ان طاقتوں کو مینج کرنے کے لیے ارادے کی صلاحیت عنایت کی، ورنہ طاقت ہونا یہ کمال نہیں ہے۔ طاقت کو ارادے کے زیر نگی قرار دے کر کے ایک قوت مخیلہ یا قوت ارادے کے حوالے کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ اب یہ مانگے کا بدن، یہ کرم اور اکرام کے صلے میں حاصل کیا ہوا بدن، یہ حاصل کی ہوئی طاقت یا بھیک میں ملی ہوئی طاقت اتنی عظیم الشان طاقت ہے، اتنی زیادہ پاورفل یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے ارادے کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ اور واضح کروں، ہم آنکھ سے دیکھنے کی التماس نہیں کرتے، پیر سے چلنے کی گزارش نہیں کرتے، ہاتھوں سے کام لینے کے لیے درخواست نہیں کرتے، ارادہ کرتے ہیں، پیر چلنے لگتا ہے، ہاتھ چیزیں اٹھاتا ہے، چیزیں رکھتا ہے، دیتا ہے، جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہمارا ارادہ اپنے پورے بدن کے فنکشن کے تعلق سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کان سے کہنا بھول گئے تو وہ سننا بھول جائے۔ یہی کیمرہ ہے، کیمرہ بہت اچھی ایجاد ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ نہ جانے کتنی یادیں اپنے ذہن میں، اپنے مغز میں، اپنے حافظے میں محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں وہ یاد دلاتا رہتا ہے، لیکن ہے مجبور۔ جو آپریٹر ہوتا ہے، جو لگاتا ہے، وہ سب کچھ پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر بھول گیا بٹن دبانا تو تصویر آ جاتی ہے، آواز نہیں آتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز آ جاتی ہے، تصویر نہیں آتی ہے۔
تو جہاں کے اوپر طاقتوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ایک ارادہ کار فرما ہو، تو آپ نے ارادہ کیا یہاں مجلس میں آنے کا، تو مجلس میں آنے کے لیے جب ارادہ کیا تو آپ نے پورے بدن کو آرڈر نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اس میں سارے بدن کا کام ہے۔ پیر جوتا پہنیں گے، بدن لباس پہنے گا، آنکھیں چشمہ لگائیں گی، الی آخر یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے۔ تو بدن بھی کسی کا دیا ہوا، طاقت بھی ذاتی نہیں ہے، دی ہوئی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو جس منبع اور سرچشمے سے وہ چیز متعلق ہوتی ہے تو جہاں سے آتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جس کو دی جاتی ہے اس کے ظرف کے اعتبار سے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے عطا کی جاتی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ کم دی جاتی ہے۔ جہاں ذخیرہ ہوتی ہے، جہاں سے آتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جہاں کچھ عطا کیا جاتا ہے کچھ اپنی جیب میں بھی رکھا جاتا ہے اور دوسرے کو بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینے والا کنجوس ہے، نہیں، لینے والے کے دامن میں گنجائش نہیں، دینے والے کے یہاں کوئی بخل نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ جس کو لینا ہے اس کے یہاں گنجائش نہیں پائی جاتی ہے، اور گنجائش کے مطابق ہی دینا جو اس کے کام آئے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ تو بدن بھی کسی کا دیا ہوا، طاقت بھی کسی کی دی ہوئی، بالذات نہیں ہے، کسی کی ہے، اور اگر کسی کی نہ ہوتی، ہماری ذاتی ہوتی تو شروع سے ہوتی، آخر تک رہتی۔ لیکن اس طاقت میں فرق آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس نے دیا ہے اس نے سبق سکھانے کے لیے لیا بھی ہے۔ من نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق، ہم جسے عمر دراز دیتے ہیں، جسے معمر قرار دیتے ہیں، جسے سن رسیدہ بنا دیتے ہیں، اس کو ہم خلقت میں دوبارہ انہی نقائص کی طرف موڑ دیتے ہیں جس کے اوپر وہ پیدا ہوا تھا۔ بچہ ابتدا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی وہی صفت لوٹ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دینے والا ہے جو ان طاقتوں کو دے رہا ہے، اور اس طاقت کا مالک ہمارے ارادے کو بنایا ہے۔ تو یہ مالک بھی ذاتی مالک نہیں ہے، کسی نے مالک بنایا ہے تو مالک بنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بدن کسی کا دیا ہوا، طاقت کسی کی دی ہوئی، ارادہ کسی کا دیا ہوا، جب غیر ذاتی امور میں ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ہم اعضائے بدن سے کچھ کرنے کے لیے کہتے نہیں ہیں، ارادہ کرتے ہیں خالی، تو مانگے کی طاقت، دی ہوئی طاقت، بھیک میں ملی ہوئی طاقت کا یہ انداز ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کافی ہوتا ہے۔ تو جس نے ان طاقتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے وہاں بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ قرآن میں محفوظ رکھنے کے لیے ہے کہ اگر یہ لفظیں نہیں بنیں گی تو قرآن میں محفوظ کیسے رہیں گی؟ بندے ہمارے ارادے اور اختیار کو پہچانیں گے کیسے؟ چونکہ ہم بغیر اس کے نہیں سمجھ سکتے تھے، لہذا اس نے لفظ کن اور فیکون سمجھایا جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ارادے کو پہچان لیں، اپنے اختیار کو پہچان لیں، تو پتہ چلے گا
کہ جہاں بندے کے یہاں کن فیکون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں معبود کے یہاں کن فیکون کہنے کی کہاں سے ضرورت پیش آئے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ یا تو اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمارا ارادہ کتنا پاورفل ہے، بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، اعضاء و جوارح سے کہنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کیا، آنکھیں دیکھنے لگی، کان سننے لگے، زبان بولنے لگی، ہاتھ پیروں نے اپنا عمل انجام دینا شروع کر دیا، ایک ارادے سے پوری کائنات جسم متحرک ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے بدن کو دیکھتے ہیں تو جہاں طاقت ذاتی نہیں ہے وہاں اختیارات کا یہ عالم ہے، تو جہاں طاقت بالذات ہے، وجود بالذات ہے، جہاں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ اسی کو سب کو دینا ہے، تو اس کا ارادہ کیسا ہوگا، اس کی طاقت کیسی ہوگی؟ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم بھی قادر ہیں، خدا بھی قادر ہے، لیکن کتنا فرق ہے؟ وہ اگر قدرت نہ دے تو ہمارے ہاں انگلی ہل نہیں سکتی، یعنی ہماری قدرت اس کے کرم کا نتیجہ ہے، ہماری حرکت اس کے لطف و رحم کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم اپنی آنکھوں کو جنبش نہیں دے سکتے، اپنے بدن کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ایک قدرت کے سلسلے میں، ارادے کے سلسلے میں، ایک صفت کے بارے میں خود اپنے اوپر منطبق کر کے ہم تھوڑا سا سفر طے کر سکتے ہیں کہ مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ دیکھو تم خود، تمہارا ارادہ کتنا کارگر ہے۔ اب سوچو کہ جب تم جیسے بندوں کا ارادہ اتنا کارگر ہے تو اس پروردگار کا ارادہ کیسا ہے؟ اب اگر وہ یہ کہے کہ ہمارا ارادہ ہے بس اہل بیت، تو اب یہ طہارت کس منزل کی ہوگی؟ یہ نجابت کس انداز کی ہوگی؟ یہ عطا کس قسم کی ہوگی؟ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار، ہم اپنے اوپر ہونے والے تیرے کرم کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر تو نے کیا کرم کیا ہے اس کا اندازہ ہماری عاجزی نہیں کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک مرحلہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھنا۔ غیب میں صرف خدا نہیں ہے، چونکہ اس کا ہمارے اعتقاد اور عقیدے سے زیادہ تعلق ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امت نے اس حدیث کو باقاعدہ لکھ کے متفق علیہ قرار دیا۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں تو صرف قرآن کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ یا تو حدیث کا انکار کر دیجئے، اس لیے کہ حدیث دو لفظوں میں ہے، ایک اطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس کے مقابل میں بنائی گئی، اس لیے کہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، سنتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ و سنتی، سنت کسے کہتے ہیں؟
سنت کسے کہتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر حدیث کو مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے تو اطرتی تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اطرت پیغمبر اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اطرت ایک مستقل چیز ہے۔ لیکن اگر لفظ سنتی ہو تو سنت چھوڑنے کی چیز ہے، اس لیے کہ سنت بغیر جسم کے نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جن کو مستقل شمار کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو مستقل رہ ہی نہیں سکتے۔ جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض شفایاب ہو جاتے تھے، تو کیا عیسیٰ یہ معجزہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ موسیٰ عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا ہو جاتا تھا۔ اب اگر عیسیٰ کو یہ معجزہ چھوڑ کے جانا ہے تو اپنا ہاتھ بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ موسیٰ کو اگر اپنا یہ معجزہ چھوڑ کے جانا ہے تو اپنا دست شریف بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر ہاتھ کے یہ معجزہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ید بیضوی چاہیے، ید عیسیٰ چاہیے، ید مسیح چاہیے۔ سنت کیا چیز ہے؟ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کو یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنت عبارت ہے 3 چیزوں سے: قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ اگرچہ ہمارے ہاں سنت کی ڈیفینیشن معصوم سے ہے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، لیکن چونکہ بعض لوگوں کے ہاں سنت بڑی محدود چیز ہے، رسول سے آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ معصوم کا تصور نہیں ہے وہاں، لہٰذا انہی کی ڈیفینیشن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے سنت تو قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر۔ قول پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ حدیث یہ ایک چیز ہے، مکمل سنت نہیں ہے۔ زبان سے نکلی، آپ نے لکھ لیا، حدیث کی کتاب ہو گئی، لیکن حدیث کا مطلب پوری سنت نہیں ہے، سنت کا 1/3 ہے۔ فعل پیغمبر، فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اعضاء و جوارح سے حاصل ہونے والا عمل، اس کو بھی اگر آپ نے لکھ لیا تو یہ فعل نہیں کہلائے گا، یہ حدیث ہو جائے گی جو 1/3 میں جائے گی، اس لیے کہ فعل کے لیے اعضاء و جوارح ہونا ضروری ہے تاکہ مسلسل فعل انجام پاتا رہے اور سنت پیغمبر ہمارے درمیان موجود رہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقریر۔ تقریر یہ خطاب یا گفتگو یا مجلس نہیں ہے۔ اس تقریر کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ معصوم کے سامنے یا پیغمبر کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں اور کچھ نہ بولیں، اعتراض نہ کریں، تو چونکہ پیغمبر کے سامنے وہ عمل ہو رہا ہے اور پیغمبر نے نہیں ٹوکا ہے، لہٰذا اسے سند اعتبار حاصل ہو جائے گا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ تو سنت عبارت ہے قول سے، عمل سے اور تقریر سے۔ جو کچھ لکھا ہے وہ 1/3 ہے، سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ اعضاء و جوارح سے عمل ہوگا، وجود سے تقریر۔ اب اگر پیغمبر سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو صرف کتاب میں لکھی ہوئی حدیث نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اپنے اعضاء و جوارح کو بھی چھوڑ کے جانا چاہیے تاکہ اعضاء و جوارح عمل کرتے رہیں اور فعل پیغمبر امت میں آتا رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کسا کے درمیان یہ کہا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی
لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم. میں جا رہا ہوں، نبوت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں رسالت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے اعضاء و جوارے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیسے اعضاء و جوارے؟ جن کا بدن میرا بدن، جن کا خون میرا خون، جن کی جنگ میری جنگ، جن کی سلو میری سلو. اب اگر یہ عمل انجام دیتے رہیں گے تو یہ نہ کہنا یہ ان کا عمل ہے، بلکہ یہ سمجھنا یہ سنت پیغمبر ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک پرچی آئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے پروگرام جو محرم اور سفر حتیٰ ماہ مبارک رمضان اور دوسرے مہینوں میں انجام پاتے ہیں وہ آپ کی مدد اور آپ کی کمک سے انجام پاتے ہیں. اس کے بانی آپ ہیں، لہذا جتنا بھی آپ اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر، اپنے والدین کے، مرحومین کے، اعزاء اقربا کے عنوان سے اگر آپ مثلا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ آل محمد کے علوم نشر و اشاعت میں رکاوٹ کی حیثیت اختیار نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچتا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی کرا ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب فیملی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. آپ کا یہ اجتماع جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے بھی ہے. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحوم فدا حسین صاحب، معصوم علی نورانی صاحب، صغرا بانو شامجی صاحبہ، اشرف علی نورانی صاحب، حاجی معصوم علی صاحب، محمد حسین بدوالا، شہر بانو قاسم علی، مریم بائی، انصرہ غلام علی صابر، نسیم غلام علی، صابرہ بنت معصوم علی اور شہید سبت جعفر مرحوم، اور سید ظفر حسنین ابن سید محمد حسنین، ڈاکٹر اقتدار حسین ابن علمدار حسین اور جملہ مومنین و مومنات کو اپنے فاتحے سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پتہ یہ چلا کہ ہم پیغمبر کے سلسلے میں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا فعل، ان کا عمل، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی تقریر، قول، فعل، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بغیر کسی جسم کے قائم نہیں رہ سکتی. ان کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنا خون چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا گوشت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی کھال چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو چاہے آپ اسے اطرت کہہ لیں چاہے سنت کہہ لیں، پیغمبر نے چھوڑا ہے. ہاں اگر سنت کا مطلب صرف کتابوں میں لکھی ہوئی احادیث ہوتی تو آپ کی بات صحیح تھی، لیکن سنت قول ہے، عمل ہے، تقریر ہے. یہ جب تک جسم نہیں ہوگا تب تک مکمل طریقے سے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے. لہذا پیغمبر نے اطرت بھی چھوڑی ہے، سنت بھی چھوڑی ہے.
لیکن سنت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، سنت وہ ہے جو پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ ایسی اطرت چھوڑی ہے، ایسی سنت چھوڑی ہے کہ جس کے عمل کو اپنا عمل کہا، ویسے ہی پہچنوایا ہے جیسے خدا نے پیغمبر کو پہچنوایا ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ پیغمبر کا اعتبار اس دنیا میں اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ ہم اگر پیغمبر سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول، یعنی چونکہ ہمارا خدا سے تعلق ہے لہذا اس کے نمائندے سے بھی رابطہ ہے۔ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے، محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کے کسی عمل کو شرک اور کفر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جب رسول کو وہ خدا کے رشتے سے مان رہا ہے تو اگر خدا کو نہ مانتا تو رسول کو کیوں مانتا؟ یعنی خدا کے ماننے کا ریفلیکشن ہے رسول کو ماننا۔ اور اگر ہم اطرت کو مان رہے ہیں تو اطرت کو اسی رشتے سے مان رہے ہیں جو رسول خدا سے حاصل ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو اہل بیت کو کیوں مانتے؟ لہذا یہ الزام لگانا کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں اسی لیے اہل بیت کو مانتے ہیں، یعنی ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور رسول کی تمناؤں کو بھی مانتے ہیں، ان کی آرزوؤں کو بھی مانتے ہیں، جن کو انہوں نے منوایا ہے ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک ہمارے درمیان میں دکھائی دیتی ہے، دوسری نہیں دکھائی دیتی۔ اب عالم اسلام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ پیغمبر نے کہا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں تو ہماری آنکھوں سے نہا کیوں ہیں؟ عزیزو، آپ دیکھیں عقائد کی بحث میں 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان کا اعتقاد یہ شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ پراپرٹی نہیں ہے شیعوں کی، سب مانتے ہیں۔ آخری امام کی آمد کو، ان کے ظہور کو، ان کے کام کو اور ان کی سلطنت کو، عدل و انصاف کے قیام کو، ظلم و جور کے خاتمے کو سب مانتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ میں 73 فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حتیٰ وہ ادیان جو بہت قدیمی ہیں، ہندو مذہب، مجوسی مذہب اور دوسرے جو ان سے شعبے نکلے ہیں، سب میں ایک آنے والے کا تصور ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ آنے والا آئے گا اور آ کے ظلم و جور کی بساط کو الٹ دے گا، عدل و انصاف کے پرچم کو لہرائے گا، سب مانتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے، صرف اتنا فرق ہے۔ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، مختلف سوالات سے بچنے کے لیے راستہ نکال لیا، جب پیدا ہوں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن ہم 1400 سال سے جواب دیتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ کہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن نگاہوں سے غائب ہیں، اس عقیدے میں بہت سے سوال ہیں اور بہت سے جواب ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جب ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، جب سامنے نہیں آتے تو ہدایت کیسے کر سکتے ہیں، کوئی آدمی کیا اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے، بہت سے سوالات ہیں، لیکن ہم ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں،
اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں ہیں. کتنا آسان تھا کہ کہہ دیتے سب کی طرح کہ پیدا ہوں گے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو رسول نے کہا. جو پیغمبر نے کہا وہی ہم مانتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آنے والا آئے گا، انہوں نے نام بتایا ہے، اور صرف نام پہ اکتفا نہیں کی ہے، لقب، کنیت، شکل و شمائل، آثار، نشانیاں، پھر باپ کا نام، پھر دادا کا نام، پھر پردادا کا نام، پورا سلسلہ بتایا ہے. اللہم صل. اور وہ پورا سلسلۃ الذہب ہے، سنہری کڑیاں ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مانو، نہیں، پوری نشانیاں بتائی ہیں کس کو ماننا ہے. جس کو ہم بتائیں اسے ماننا ہے. تو جو آئے گا وہ بے نام نہیں ہوگا کہ ہم بھی اعتقاد بے نام رکھے، کوئی آئے گا تو جب آئے گا تو مان لیں گے. نہیں، ہم پہچانتے ہیں. تو جو جتنا جانتا ہے اس کی اتنی ہی ذمہ داری. مسلمانوں کے ہاں دھندلا تصور ہے کوئی آئے گا، ہمارے ہاں واضح تصویر ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل تصویر دکھائیں کون آئے گا. سوال کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں خود خدا کے مقابلے میں. جیسے خدا سامنے آئے بغیر تخلیق کر سکتا ہے، اور خدا کو چھوڑ دیجئے وہ جو دوسری پارٹی میں ہے، خدا کی پارٹی میں بھی نہیں ہے، خدا کی حزب میں بھی نہیں ہے، دوسری پارٹی میں ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ بغیر سامنے آئے وسوسہ کر سکتا ہے. یہ سوال اس کے بارے میں نہیں کیا جاتا کہ اتنے دن سے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے. تو جب ایک مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو دوسری مخلوق کو بھی خدا زندہ رکھ سکتا ہے. آخر یہ اصرار کیوں ہے کہ یہ پیدا ہوں گے؟ میں اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں پیدا ہوں گے؟ جب ماننا ہے تو صحیح طریقے سے مان لو. اس لیے کہ پیغمبر نے اگر نسل و نسب نہ بتایا ہوتا، جب پیغمبر نے بتا دیا کہ امام عسکری کے بیٹے ہوں گے، امام عسکری کی اولاد ہوں گے، صلوات پڑھیں محمد والا، تو پھر 255 میں ولادت ہو جانی چاہیے، 260 سے پہلے اس دنیا میں آ جانا چاہیے. اس لیے کہ باپ دادا سب مشخص، لیکن امت نے اس کو کیوں نہیں مانا، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جوکھم بھرا راستہ کیوں اپنایا؟ سوال کے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ بہترین راستہ تھا، جب پیدا ہوں گے دیکھا جائے گا. نہیں، ہم سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو پیغمبر کہتے ہیں، وہی مانتے ہیں جو خدا منواتا ہے. تو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ پیغمبر نے باپ دادا پردادا اور پورا سلسلہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے بیٹے ہوں گے. ہم نے ان کے بیٹے کے عنوان سے مانا ہے کہ یہ امام ہوں گے، رہبر ہوں گے، ہادی ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ظلم و جور ختم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا. عزیزان گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسروں نے کیوں نہیں مانا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا کہ پیدا ہو چکے ہیں تو باپ کا نام پھر مشخص ہو جائے گا، خاندان کون سا ہے، کس سن میں پیدا ہوئے ہیں.
ان کی نشو و نما کہاں ہوئی؟ باپ مشخص ہو گیا تو باپ کو ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا؟ اور جب باپ کو مانا تو دادا کو ماننا پڑے گا، دادا کو مانا تو پردادا کو ماننا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ عقیدہ یعنی طے کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، تو امام عسکری کی امامت کے قائل ہونا پڑے گا، اور جب امام عسکری کی امامت کو مانیں گے تو امام علی نقی کے وجود کو اور ان کی رہبری کو ماننا پڑے گا، اور جب ان کی رہبری کو مانیں گے تو امام تقی کی رہبری کو ماننا پڑے گا، امام رضا کی رہبری کو ماننا پڑے گا، امام کاظم کی امامت کو ماننا پڑے گا، امام صادق کی رہنمائی کو ماننا پڑے گا۔ یہ سلسلہ پہنچے گا غدیر تک۔ مولا کائنات تک پہنچے گا۔ مولا کائنات بغیر غدیر کے نہ سمجھ میں آئیں گے، لہذا یہ ولادت کا انکار نہیں ہے، غدیر کا انکار ہے۔ امت کو ولادت سے انکار نہیں ہے، لیکن جب ولادت ہوتی ہے، امام خود اکیلے مان لینے کے لائق ہیں ان کی نظر میں، لیکن ان کے ماننے سے اگر وہ پیدا ہو چکے ہیں تو پورے سلسلے کو ماننا پڑے گا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے غدیر سے۔ تو امت کو غدیر سے اتنا بیر ہے کہ اس نے ولادت سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عقائد میں ہیر پھیر کرے اس پہ کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ نجات کا ہے، اس میں اپنا بنایا ہوا کوئی کام قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے من و عن اسے ماننا پڑے گا، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اگر اطرت کے بجائے سنت بھی تو وہ بھی اطرت سے عبارت ہے اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن ہم نے امت کے فعل کو کیا دیکھا؟ ایسا لگتا ہے کہ کاش پیغمبر نے اتنی تاکید نہ کی ہوتی، اس لیے کہ جتنی تاکید ہمیں اہل بیت کے احترام کے تعلق سے حدیثوں میں ملتی ہے، اس کے برخلاف امت کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ کربلا کی پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام مظلوم نے اسلام کی حفاظت کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن دو قربانیاں ایسی ہیں جو امام حسین کی مظلومیت کو پوری کائنات کے اوپر منکشف کرتی ہیں۔ ایک 6 مہینے کے لال علی اصغر کو ایک جرعہ آب کے سوال کے جواب میں 3 بھال کا تیر مارا جانا، اور ایک کمسن سکینہ جو سینے پر سونے والی تھی، جو بڑی چہیتی بیٹی تھی، اس کو بلا وجہ ستایا جانا، تماچے مارا جانا، کانوں سے گوشوارے چھینے جانا، یہ تمام امور وہ ہیں کہ اگر کسی کو بڑے سے کوئی قد ہوتی ہے تو وہ انتقام بڑے سے لیتا ہے، لیکن ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ اگرچہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں
کہ اہل بیت کے جوان تمام جوانوں سے بہتر، اہل بیت کے بوڑھے تمام بوڑھوں سے بہتر، اہل بیت کے بچے تمام بچوں سے بہتر. انہوں نے کبھی مقدر کا شکوہ نہیں کیا ہے. آپ ان نوحوں کے اوپر نہ جائیے جو بے بصیرت شعرا نظم کر کے ہمارے عقائد کو متاثر کرتے. انہوں نے اگر غم قبول کیا ہے، مصائب قبول کیے ہیں تو اپنے اختیار سے. کسی نے کبھی مقدر کا شکوہ نہیں کیا ہے، کبھی قسمت کا شکوہ نہیں کیا ہے، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی ہے. بچوں نے شکایت نہیں کی ہے، بڑوں کی بات تو جتنے مصائب برداشت کیے ہیں اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے. یزید کے دربار میں جہاں بڑے بڑے بہادروں کے جگر کانپ رہے تھے، وہاں پر اسلام کا پیغام دینا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ میں جناب زینب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیدہ ام کلثوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام سجاد کے خطبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بچی ہے جو پنجوں کے بل کھڑی ہے. کبھی اس پیر کے اوپر، کبھی اس پیر کے اوپر، اور چہرے کے اوپر ایک ہاتھ، گلے کے اوپر ایک ہاتھ. اتنی بے چینی کی کیفیت ہے کہ یزید اپنے نشے کے باوجود محسوس کر گیا یہ کون بچی ہے، کیا کر رہی ہے. آپ دیکھیے اور خراج عقیدت پیش کیجئے اس مظلومہ کو. شہادت کی تاریخ ہے جس کی، گلے میں رسن اور اتنی زور سے باندھی گئی ہے کہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے. کہا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کہا ایک ہاتھ چہرے پر، ایک ہاتھ گلے کے اوپر. کہا گلے کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی. چہرے پر اس لیے رکھا ہے کہ میری ماں اور بہنوں کی عمر کے حساب سے ان کے بال بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے چہروں کا پردہ کیے ہوئے ہیں. میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنا پردہ نہیں کر سکتی تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں. یعنی سکینہ اسلام کا حجاب کا پیغام یزید کے دربار میں پیش کر رہی ہیں کہ یزید تو مسلمانوں کا خلیفہ اپنے آپ کو کہتا ہے، تجھے اسلامی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے. میں ایک بچی ہوں جس پر تکلیف شرعی واجب نہیں ہے، لیکن جس خاندان کی نمائندہ ہوں اس کی تعلیمات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اگر ظالم بادشاہ اسلام کو مٹانا چاہے تو میں سر دربار اسے ٹوکوں. حکم دیا یزید نے، رسی کھول دی گئی. سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارے باپ تمہیں بہت چاہتے تھے. کہا یزید کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا؟ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. کہا نہیں، میں نے تمہاری محبت کا چرچا سنا ہے. حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، بس یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ہاں یزید، تو نے جھوٹ نہیں سنا. جب سے میرا بابا مارا گیا ہے مجھے چین کی نیند نصیب نہیں ہوئی. سینے پہ سونے والی سکینہ بیان کر رہی تھی. اچھا، تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے. ذرا اپنی محبت کا ثبوت پیش کرو. حسین کو بلا لو اپنے پاس. سکینہ آگے بڑھی، چاہا کہ
तश्ते तला में रखा हुआ सर उठा ले, आवाज दी नहीं तुम आगे नहीं बढ़ोगी, ये सर आगे बढ़ेगा। जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया, बाबा बाद शहादत तकाजा नहीं करती, लेकिन बड़े दरबार में यजीद हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। ए बाबा शर्मिंदा न कीजिएगा। एक मर्तबा सरे हुसैन फिजा में बुलंद हुआ, बेटी की आगोश में आया, मुंह पे मुंह रखा, बाबा तमाचे मारे गए, बाबा गोशवारे छीने गए, बाबा हमें असीर करके फिराया गया। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों के ऊपर रहमत नाजिल करे, हाजात शरिया को पूरा करे और आले मोहम्मद के इस गम को हमारे लिए शफाअत का जरिया करार दे। आले मोहम्मद दरबार से कैद खाने में मुंतकिल हुए। तफसीलात आपकी निगाहों के सामने है। वो रात आई जिस रात में सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। ख्वाब से उठी, तन्हाई, अंधेरा, एक मर्तबा चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, मेरा बाबा कहां गया? अभी तो मुझे गोद में बिठाए हुए थे, अभी तो मुझसे बातें कर रहे थे। ज़ैनब समझ गई कि बच्ची ने ख्वाब देखा है, भाई याद आ गया। बच्ची अपने बाप को रो रही थी, बीबियां अपने वालियों वारिस का मातम करने लगी। रोने का शोर यजीद के महल तक पहुंचा। पूछा कौन सी नई मुसीबत हो गई? कहा बच्ची ने बाप को अपने ख्वाब में देखा है। यजीद ने कहा कि ले जाओ हुसैन का सर। एक खान में पोशिश डाल के सर लाया गया, बच्ची के सामने बिलखती हुई बच्ची के सामने रखा गया। बच्ची कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं चाहिए। सर लाने वाले ने कहा ये खाना नहीं है, जरा पोशिश उठा के तो देखो। अब जो सरपोश उठा के देखा तो बाप का कटा हुआ सर। ए बाबा अभी तो आप सही व सालिम थे, किसने आपको ज़िबा कर डाला? किसने ये रगे गुलू काट डाली? किसने आपको शहीद कर दिया? एक मर्तबा बच्ची ने आगे बढ़ के सर उठाया, बयान करना शुरू किया। आवाज धीमी होती गई, बच्ची रोते रोते चुप हो गई। बीवियों ने समझा बच्ची थक गई है। ए रबाब आगे बढ़ के सर ले लो, बच्ची को लिटा दो। लेकिन अब जो रबाब ने हाथ लगाया, एक ताजा मुसीबत, सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने बाप की मातमदार, अपने बाप की गमगुसार, कैद खाने में आजादारी करने वाली सकीना, अजरुकुम अल्लाह। सकीना गुजर गई। रोने का शोर फिर यजीद के महल तक पहुंचा। पूछा अब क्या हुआ? कहा हुसैन की रोने वाली सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। अजीजान गिरामी, अरे गुर्बत के आलम में, कैद खाने की सहूबत में अहले हरम ने ये मसाइब कैसे बर्दाश्त किए होंगे? ये हमारे और आपके सोचने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। हाँ इतना मिलता है कि एक मर्तबा बंधे हुए हाथों से, हथकड़ी लगे हुए हाथों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कब्र खोदी। मैं तफसील से अर्ज नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहता हूं। कब्र खोदी, गस्साला ने नहलाया, उसी कुर्ते में कफन दिया। जब लेके चले
تو قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ اے بابا آپ کا بیٹا شرمندہ ہے، جب میرے حوالے کیا تھا کان کی لویں پھٹی نہیں تھی، پشت تازیانوں سے زخمی نہیں تھے۔ اے بابا یہ سکینہ آپ کے حوالے ہے، لیکن پورا جسم زخموں سے چور ہے، تازیانوں پر تازیانے مارے گئے، بچی بلکتی رہی، ناقے سے باندھی گئی، اس کا بھائی اسے بچا نہ سکا، بہت شرمندہ ہے سید۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی اداداری کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الہاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کے فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔